اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب الصوم میں ہم باب اول اور باب ثانی پڑھ چکے ہیں۔ آج جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الباب الثالث، صحیح ہے، تیسرا باب فی اقسامہ یعنی اقسام الصوم، کس کے بارے میں؟ روزے کی قسم کے بارے میں۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، وہ کتنے ہیں؟ چار۔ واجب ومندوب، واجب یعنی واجب، مستحب، مکروہ، اور کون سا روزہ مولانا؟ مکروہ، ومحظور، اور محظور، محظور یعنی حرام روزے۔ والواجب شہر رمضان، واجب کون سا روزہ ہے مولانا؟ 6 روزے واجب ہیں، کتنے؟ 6۔ والواجب شہر رمضان، واجب ہے ماہ رمضان کا روزہ۔ والکفارات، اور کیا واجب ہے مولانا؟ کفارے واجب ہیں۔ ودم المتعہ، دم المتعہ کیا ہوتا ہے؟ حج مولانا 3 طرح کا ہوتا ہے، حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ صحیح ہے، ہم لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں وہ تمام کے تمام افراد حج تمتع کرتے ہیں، یعنی ہم یہاں سے جائیں گے، جب آپ انڈیا پاکستان سے جائیں گے، انگلینڈ وغیرہ سے جائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ حج تمتع۔ قران و افراد وہیں کے لوگوں کے لیے۔ تو اب جب حج تمتع ہم کر رہے ہیں، حج تمتع میں قربانی واجب ہے، حج تمتع میں قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو مولانا تو کیا کرے گا؟ قربانی کے پیسے نہیں لے پاس، آپ حج کرنے پہنچ گئے تو کہا اس کے بدلے میں 10 روزے رکھے انسان۔ کتنے؟ 10۔ 3 رکھے گا وہاں اور 7 رکھے گا انڈیا یا اپنے ملک واپس آ کر۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کو بولا جاتا ہے دم المتعہ، یعنی جو قربانی، واجب قربانی حج تمتع میں واجب قربانی کے بدلے ہو، یعنی وہ روزہ جو حج تمتع میں واجب قربانی کے بدلے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ دم المتعہ اس کو کہیں گے، ورنہ آپ ایسے ترجمہ کرنے لگیں نا دم مانے خون اور یہ وہ، تو اس میں پریشان ہو جائیں گے آپ۔ والنذر وشبہہ، نذر اور اس کے مشابہ چیزیں کیا ہے مولانا؟ یعنی قسم، عہد وغیرہ۔ اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو اس صورت میں بھی کیا ہے مولانا؟ روزہ واجب ہے۔ واضح؟ والاعتکاف علی وجہ، اور اعتکاف کرنا علی وجہ یعنی نظر وغیرہ کے، یا تیسرا دن ہو مولانا، ہے نا؟ تیسرا دن کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ وقضاء الواجب، اور واجب کی قضا، مثلا مثال کے طور پر مولانا رمضان کی قضا ہے، قضا بھی کیا ہوگی آپ پر؟ واجب۔ فغیر بغیر رمضان یاتی فی اماکنہ، اور وہ روزے جو رمضان کے علاوہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیان کیے جائیں گے۔ وہ روزے جو
جو واجب ہیں رمضان کے علاوہ. اما شہر رمضان، لیکن جو رمضان کا روزہ ہے مولانا، فعلامتہ رؤیت الہلال، تو رمضان کا روزہ کب واجب ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ رؤیت الہلال، چاند کا دیکھنا. او مضی 30 من شعبان، یا گزر جائے شعبان کے 30 دن. جب شعبان کے 30 ہو جائیں گے تو شعبان کا 31 تو نہیں نہ ہوگا مولانا. اس کا مطلب 30 دن شعبان کے گزر گئے تو اب کیا ہے اگلا دن؟ ماہ مبارک رمضان المبارک. فہمت؟ او قیام البینۃ بالرؤیا، سمجھ گیا مولانا؟ قیام البینہ، بینہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دلیل. جیسے دو عادل انسان گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، چاند ثابت ہو جائے گا. یہ دلیل ہے. اور قیام البینہ بالرؤیا، یا چاند کے دیکھنے پر دلیل کا قائم ہونا. وَشَرَائِطُ وُجُوبِهِ سَبْعَةٌ، روزے کے واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں مولانا؟ 7 ہے نا؟ جی. البلوغ وکمال العقل، کیا کیا مولانا؟ البلوغ، پہلا کیا ہونا چاہیے انسان؟ بالغ ہونا چاہیے. کمال العقل، عقل مکمل ہونی چاہیے. جس کے پاس عقل نہ ہو، مجنون ہو، ناقص العقل ہو، صحیح ہے، یا ایک مدت تک مجنون رہتا ہو پھر عاقل ہو جاتا ہو، تو جب وہ باولا رہے، دیوانہ رہے، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، چونکہ اس کی عقل مکمل نہیں ہے. والسلامت من المرض، تیسری شرط مولانا، تیسری شرط کیا مولانا؟ والسلامت من المرض، یعنی جو مرض سے کیا ہو مولانا؟ سلامتی ہو، مریض نہ ہو. والاقامتی، اور کیا ہونا چاہیے مولانا؟ اقامت ہونی چاہیے، یعنی اپنی جگہ پر موجود ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں موجود ہو، اپنے گاؤں میں موجود ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو. ٹھیک ہے. او حکمہا، یا جو اس کے حکم الاقامہ میں ہو. کیا معنی ہوتا ہے حکم اقامہ کے مولانا؟ مثلا آپ ہیں تو سفر میں، لیکن سفر میں رہتے ہوئے آپ نے کسی جگہ 10 دن رکنے کا کیا کیا ہے؟ قیام کیا ہے، ارادہ کیا ہے نا؟ آپ نے کہیں پر رکنے کا ارادہ کیا ہے. آئے سمجھ میں؟ تو وہ کس کے حکم میں ہو جائے گا؟ مسافر کے حکم میں رہے گا. آ رہا ہے سمجھ میں؟ چلیے آگے دیکھیے مولانا. ہاں دیکھیے مولانا کیا ہے؟ والخلو من الحیض،
ہاں مولانا، اگر عورت ہے تو وہ کس سے خالی ہو؟ حیض سے خالی ہو، حالت حیض میں نہ ہو، والنفاس، اور اسی طرح نفاس کی نفاس میں حالت نہ میں نہ ہو۔ یہ وہ دو شرطیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں کس سے؟ روزے سے۔ عورتوں سے، ہے نا، نساء سے۔ ان سے مراد کون ہے؟ خواتین حضرات، ٹھیک ہے نا، کہ اس صورت میں کیا ہوگا مولانا؟ ان پر روزہ واجب نہیں، یعنی یہاں تک کہ دن کے آخری لمحے میں بھی اگر حیض آ جاتا ہے تو اس دن کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ باقی وَالشَّرَائِطُ الْقَضَاء، ہاں مولانا، اور قضا کے واجب ہونے کی شرطیں۔ وَالشَّرَائِطُ الْقَضَاء، قضا کب واجب ہے مولانا؟ البلوغ، کہ جب انسان کیا ہو؟ بالغ ہو۔ وَكَمَالُ الْعَقْلِ، اور عقل کیا ہو؟ کامل ہو۔ صحت ہو۔ ہاں، اور کیا ہے مولانا؟ والاسلام، اور کیا ہونا چاہیے مولانا؟ مسلمان ہونا چاہیے۔ ابھی ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، جو مسلمان نہیں ہے، کیا رمضان کے بعد اس پر قضا واجب ہوگی؟ قضا کس پر واجب ہوگی؟ مسلمان کو۔ تین شرطیں ہیں جب قضا واجب ہو۔ والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته، اللہ اکبر۔ دیکھیں مولانا، والمرتد، مرتد جو ہوگا مولانا، جیسے ہمارے سامنے جیتی جاتی مثال کس کی ہے؟ وسیم ریسوی، جو کیا نام ہے اس کا؟ جتندر تیاگی۔ وہ کیا ہے؟ مرتد۔ یقضی ما فاتہ من زمان ردته، تو اگر وہ کل کو مسلمان واپس ہو جائے، اس صورت میں جو زمانہ جو اس نے گزارا ہے حالت ارتداد میں، ان تمام زمانوں کی نمازیں اور روزہ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ قضا کرنا۔ واضح ہے مولانا شلون حق؟ والمرتد یقضی، مرتد قضا کرے گا، ما فاتہ، جو چھوٹا ہوا ہو، یہ ماء موصولہ ہے مولانا، من زمان ردته، اس کے مرتد ہونے کے زمانے سے۔ وَيَتَخَيَّرُ قَاضِي رَمَضَانَ فِي إِتْمَامِهِ إِلَى الزَّوَالِ، اور جو رمضان کی قضا انجام دے رہا ہے اسے زوال تک اختیار ہے۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے مولانا، یعنی زوال سے پہلے اگر باطل کرنا چاہے روزے کو باطل کر سکتا ہے، چھوڑ دے کہ آج نہیں رہتے ہم۔ وَيَتَخَيَّرُ قَاضِي رمضان، اور رمضان کی قضا کرنے والے کو اختیار ہے، فی اتمامہ، اس کے پورا کرنے میں، کہ اس روزے کو پورا کرے۔ کب تک اختیار ہے؟ زوال تک۔ زوال جہاں جیسے ہی ہوا، فَيَتَعَيَّنَ، تو پھر کیا ہو جائے گا روزہ؟ وہ معین ہو جائے گا، اور اس دن اس روزے کو اسے مکمل کرنا ہوگا۔ واضح؟ یہ وہ چیز تھی جو روزے کے وجوب کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ تعالی زندہ و سلامت رہے تو کل ہم لوگ گفتگو کریں گے والمندوب، مندوب روزے کون کون سے ہیں۔ یہ آسان ہے، زیادہ مشکل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا پڑھ ہی لیتے ہیں، چلیے تھوڑا سا دیکھ لیجئے، آسان ہے، بہت آسان ہے، تھوڑا سا دیکھ لیجئے اس میں۔ جمیع ایام السنہ، پورے سال مولانا، کتنا؟ پورے سال آپ روزہ رکھیے، الا المنہی عنہ، سوائے ان دن کے جن دن میں منع کیا گیا ہے، مثلا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ، ہے نا؟ والمؤکد 16 قسما، اور وہ روزے کی جن کی تاکید کی گئی ہے کتنے ہیں مولانا؟ 16 قسم ہیں۔ اول خمیس من کل شہر، پہلی جمعرات ہر مہینے کی روزہ رکھیے آپ۔ اول خمیس،
اول خمیس مولانا، خمیس یعنی جمعرات، اول خمیس من کل شہر، ہر مہینے کی پہلی جمعرات، جی واول اربعاء من العشر الثانی، اور دوسرے 10 دن کا جو پہلا بدھ آئے اس کا روزہ. نہیں سمجھے مولانا؟ 30 دن ہوتے ہیں، 1 سے 10 تاریخ تک گزر گئی، 11 سے 20 تک جو تاریخ آئے گی چاند کی، اس میں جو پہلی جو بدھ آئے وہ، اس لیے انہوں نے کہا وہ اول اربعاء من العشر الثانی، دوسرے 10 دن کا پہلا بدھ. سمجھے کیسے؟ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، 10 دن پہلے، 10 دن دوسرے، 10 دن تیسرے، تو دوسرے جو 10 دن آئیں گے اس کا پہلا بدھ. وآخر الخمیس من الثالث، اور تیسرے 10 میں سے آخری جمعرات. سمجھ میں آیا کیسے؟ ہاں؟ جی ہاں، یعنی یہ دیکھیے، اگر ہم چاند کی تاریخ کو ڈیوائڈ کر دیں گے کیسے؟ 1 سے 10 تاریخ، اس میں جو پہلی جمعرات آئے کیا ہے؟ مستحب. پھر 11 سے 20 میں پہلی بدھ، ٹھیک ہے، اور 21 سے 30 میں آخری جمعرات. صحیح؟ یہ مستحب ہے کہ انسان یہ روزے رکھے. پہلی جمعرات جسے ہم نوٹھنڈی جمعرات بولتے ہیں ہر مہینے کی، وہ دوسرے 10 دن میں پہلی بدھ، آخری 10 دن میں آخری جمعرات. وَيَوْمُ الْغَدِيرِ، اور کس دن مولانا؟ غدیر کے دن. یعنی کہ مکھم مولانا غدیر یعنی 18 ذی الحج، والمباہلہ 24 ذی الحج، ویوم المبعث 27 رجب، ومولد النبی علیہ الصلوۃ والسلام 17 ربیع الاول، ویوم دحو الارض مولانا 25 ذو القعدہ. دحو الارض جانتے ہیں کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے بتائیے؟ زمین ہلی تھی، زمین زمین دوبارہ بنائی گئی تھی. بنائی گئی تھی، زمین کا جی کعبہ سے شروع کیا گیا تھا. بنائی گئی تھی. کیا آشیے پہ جائیں گے؟ الرابع والعشرون من ذی الحجہ مولانا 24 ذی الحجہ کی، 24 نہیں ذو القعدہ ہے مولانا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے یہ ہاں ہاں 25 ذی القعدہ ہے، یاد ہے مجھے. 24 تو وہ ہے کیا؟ مباہلہ. وعاشورا 6 نمبر کا تو حاشیہ ہے، یہی نہیں یہاں العاشر محمد وحقیقت الامساک عن الطعام والشراب حزنا ومواساة للحسین بن علی علیہ السلام، ويلزم فيه الافطار بعد العصر قبل الغروب فهو ليس بصوم وانما هو امساك وحزن ومواساة مصاب، یعنی روزہ نہیں ہے بلکہ ایک باقہ ہے. ٹھیک ہے. علی وجہ الحسن. وعرفہ، عرفہ جانتے ہیں مولانا؟ 9 ذی الحجہ. عرفہ کس دن کو کہیں گے؟ 9 9 ذی الحجہ کو. لمن لا يضعفه عن الدعاء، لیکن اس کے لیے جو دعا سے ضعیف نہ ہو، یعنی جو دعائیں عرفہ ہے امام حسین علیہ السلام کی، اگر اس کے پڑھنے کی طاقت ہے تو رکھے. اگر ایسا ہو کہ وہ دعا نہ پڑھ سکے عرفے والے جو امام حسین علیہ السلام کی دعائیں عرفہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ورنہ تو چاہیے کہ اسے کیا رہے روزہ رکھے. وَأَوَّلُ ذِي الْحِجَّةِ، ذی الحجہ کی پہلی مولانا. وَأَوَّلُ رجب، رجب کی پہلی. وَرَجَب كُلُّهُ، پورا مہینہ رجب کا. وَشَعْبَانَ كُلُّهُ، اور اسی طرح شعبان کا مہینہ. وَأَيَّامُ الْبِيضِ، ایام البیض جانتے ہیں مولانا؟ 13 14 15. 2 نمبر کے حاشیے پہ جائیے. ہاں الحادی عشر نہیں، 11 12 13 مولانا، 11 12 اور 13 ہر مہینے کی ایام بیض کہلائے گی.
ایام بیس کیوں کہتے ہیں؟ ایام 20 اب کیوں کہتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا، لیکن جی 11 12 اور 13 یہ کیا ہے؟ ایام 20 ہے، ہر مہینے کی 11 12 13 کو آپ رکھیے، وکل خمیس ہر جمعرات کو رکھیے، وجمعہ اور اسی طرح ہر جمعے کو روزہ رکھیے۔ یہ وہ دن ہے کہ جن میں کیا ہے؟ روزے مستحب قرار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ویستحب الامساک یہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔